فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے محکمہ مائنز کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ٹینڈروں کے سالانہ کیلنڈر کے اجراء میں تیزی لائیں۔ سکریٹریٹ میں محکمہ مائنز کے حکام کے ساتھ منعقدہ ایک جائزہ اجلاس کے دوران محکمے کی جانب سے گزشتہ 2 مالی سالوں میں کم آمدنی کے حوالے پر خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے میڈی گڈھا اور انارم بیریجز کی مرمت کے کاموں میں تیزی لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور ان عہدیداروں سے جو ان پروجیکٹس کے بارے میں بغیر کسی رکاوٹ کے اپڈیٹس طلب کرتے ہیں ان کو بغیر کسی رکاوٹ کے تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ٹینڈرز کی طلبی، ریونیو اور دریا کے کنارے کی سرگرمیوں اور ریونیو اکٹھا کرنے کی مجموعی پیش رفت کے بارے میں جامع رپورٹس مرتب کرنے کے لیے محکمہ آبپاشی کے ساتھ تال میل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ دریا گوداوری کے کنارے ریت کی کانکنی کے بارے میں ایک الگ میٹنگ میں وزیر سیتکا نے حکام سے ریت کی غیر قانونی کانکنی کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ ان اطلاعات کے عام ہونے کے بعد کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے تلنگانہ کے لیے نئے صدر PCC صدر کا تقرر کیا جانے والا ہے، تلنگانہ کانگریس قائدین میں اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ آرائی شروع ہو چکی ہے۔ کئی قائدین TPCC کے صدر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہائی کمان پر دباؤ ڈال رہے۔ مادگا طبقہ اور SC قائدین بھی TPCC صدر کے عہدے کے لیے دوڑ دھوپ میں مصروف ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے ہائی کمان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ BC قائدین کا استدلال ہے کہ ریڈی برادری سے تعلق رکھنے والے ریونت ریڈی کو چیف منسٹر کا عہدہ دیا گیا اور SC برادری سے تعلق رکھنے والے ملو بھٹی وکرمارکا کو ڈپٹی چیف منسٹر کا عہدہ دیا گیا۔ BC تلنگانہ کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، چنانچہ BC قائدین ہائی کمان سے مطالبہ کر رہے کہ TPCC صدر کا عہدہ BC قائد کو دیا جائے۔ دوسری طرف مادگا قائدین کا کہنا ہے کہ ملو بھٹی وکرمارکا جو SC مالا برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ڈپٹی چیف منسٹر کا عہدہ دیا گیا اور تلنگانہ میں مادگا برادری کی تعداد مالا برادری سے زیادہ ہے، لہٰذا TPCC صدر کا عہدہ مادگا طبقے کو دیا جانا چاہیے۔ اطلاعات کے مطابق ریڈی طبقے کے کچھ کانگریس قائدین بھی TPCC صدر کا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن کانگریس قائدین کا ماننا ہے کہ ہائی کمان چیف منسٹر کا عہدہ اور TPCC صدر کا عہدہ ایک ہی کمیونٹی کو نہیں دے گا۔ کانگریس قائدین کا خیال ہے کہ ہائی کمان TPCC صدر کی تقرری کے دوران BC کو ترجیح دے سکتی ہے۔ MLC مہیش کمار گوڑ، سابق MP مدھویا شکی گوڑ اور سابق MP انجن کمار یادو BC طبقے سے TPCC صدر کے عہدے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ تلنگانہ بھر میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں کی جانب سے اسکول بسوں کی جانچ کی گئی اور نامناسب دستاویزات قواعد کی خلاف ورزی پر 86 بسوں کو ضبط کیا گیا۔ ضلع سنگاریڈی میں نامناسب دستاویزات، ڈرائیورز کے پاس لائسنس نہ ہونے اور قواعد کی خلاف ورزی پر 13 بسوں کو ضبط کیا گیا۔ ریاست میں گزشتہ روز سے تعلیمی ادارے کھلنے کے ساتھ ہی محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیدار طلبہ کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے چوکس ہو گئے۔ اس کے حصے کے طور پر اسکول بسوں کی جانچ کی جا رہی اور لنگر ہاؤس، ٹیپو خان برج، راجندر نگر، شمس آباد، چیولڈا، بالاپور، کونڈاپور، مڈچل اور ابراہیم پٹنم کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی اسکول بسوں کے فٹنس کی جانچ کی گئی۔ محکمہ عہدیداروں کی جانب سے بسوں کی فٹنس، انشورنس، پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس، فائر سیفٹی کٹ، فرسٹ ایڈ کی جانچ کی گئی۔ RTA حکام نے کئی برسوں میں اور قواعد کی خلاف ورزیوں کو پایا ہے۔ عہدیداروں نے اس موقع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسکولز کے انتظامیہ لازمی طور پر قواعد پر عمل کریں، ساتھ ہی فٹنس اور مناسب دستاویزات نہ رکھنے پر اسکول بسوں کو ضبط کرنے کا بھی انتباہ دیا۔
ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ تلنگانہ کا مقصد ہندوستان کو 10 ٹریلین امریکی ڈالر کی معیشت بننے کے اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے آئی ٹی سیکٹر کی مزید ترقی کے لیے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ انہوں نے کہا حالیہ عرصے کے دوران ہماری صنعتی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مہارت میں اضافہ ہوا۔ ہم نہ صرف کوڈنگ بلکہ پروڈکٹ کی ترقی میں بھی اپنے حریفوں سے آگے ہیں۔ سریدھر بابو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اپنے بیس اسٹیشنوں سے زبردست پروڈکٹس بنانے کا ہنر با تجربہ اتم موجود ہے اور اب حکومت کا احساس ہے کہ ان خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک امریکی روزنامے سے بات کرتے ہوئے وزیر صنعت سریدھر بابو نے کہا کہ حیدرآباد نے تاریخی طور پر عالمی سطح پر تکنیکی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور اس کردار کو مزید بہتر انداز میں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا مائیکروسافٹ، گوگل اور ایمیزون جیسی بڑی کمپنیوں کا زیادہ تر کوڈنگ کا کام حیدرآباد شہر سے ہی انجام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اب جدت اور مصنوعات کی ترقی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ عرس حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ شریف کے 324ویں عرس کا بعد اثر تاریخی مکہ مسجد سے سندل جلوس کے ساتھ آغاز عمل میں آیا۔ چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے سندل کی کشتیاں متولی مولانا محمد سفیان بابا کو سپرد کرتے ہوئے جلوس کو روانہ کیا۔ جلوس کے ہمراہ وقف بورڈ رکن مولانا بندگی بادشاہ قادری، سی ای او شیخ لیاقت حسین، انسپکٹر عبدالقادر، سید منیر الدین مختار، سابق رکن حج کمیٹی کے علاوہ عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ جلوس برات چار مینار، گلزار ہاؤس، مدینہ چوراہا، افضل گنج، موزم جاہی مارکیٹ، نامپلی سے ہوتا ہوا درگاہ یوسفین پہنچا، جہاں متولی درگاہ نے سندل مالی کے فرائض انجام دیے۔ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے بتایا کہ وقف بورڈ کی جانب سے سہ روزہ عرس تقاریب کے انعقاد کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے۔ اضلاع اور پڑوسی ریاستوں سے ہزاروں عقیدت مندوں نے درگاہ شریف میں حاضری دی اور چراغاں کی رسم انجام دی گئی۔ جسٹس پی سی گھوش کمیشن کی جانب سے کالیشورم پروجیکٹ کی تحقیقات میں تیزی لائی جا رہی۔ تینوں بیرجز کی تعمیر کے ذمہ دار انجینئروں کو 25 جون تک تمام متعلقہ حقائق کی تفصیلات پر مشتمل حلف نامہ جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ جسٹس پی سی گھوش نے میڈیا کو بتایا کہ یہ حلف نامہ انجینئرز کی کارکردگی کا جامع ریکارڈ فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام انجینئرز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 25 جون تک حلف ناموں کے ذریعے اپنی رپورٹیں جمع کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دستاویزات میں تمام متعلقہ تفصیلات کا احاطہ کریں گے کیونکہ بیرجز کی تعمیر کے معاملے میں غلط حساب کتاب دیکھنے میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم غلطیوں کی نشاندہی کرنے اور اس میں ملوث فریقوں کی نشاندہی کرنے کے لیے جامع انداز میں چھان بین کر رہے ہیں۔ جسٹس گھوش نے کہا تعمیراتی کمپنیوں کے نمائندوں کو بھی تحقیقات کے لیے طلب کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل انکوائری کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے جسٹس گھوش نے نوٹ کیا کہ کالیشورم پروجیکٹ کے تحت بیرجز کی تعمیر کی انکوائری جون کے آخر سے پہلے مکمل نہیں کی جا سکے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مکمل تحقیقات کے لیے وقت درکار ہے اور حقائق کو مکمل طور پر سمجھے بغیر ایک جامع رپورٹ پیش کرنا ممکن نہیں۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 2 مرکزی وزراء نے ذمہ داری سنبھال لی۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کے طور پر بنڈی سنجے نے وزارت داخلہ کے نارتھ بلاک میں واقع دفتر میں اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کو پہلی مرتبہ مرکزی کابینہ میں جگہ دی گئی ہے۔ دوسری طرف کشن ریڈی نے مرکزی وزیر کوئلہ و کانکنی کے طور پر اپنی ذمہ داری سنبھال لی۔ کشن ریڈی مودی کی کابینہ میں پہلے وزیر سیاحت بنائے گئے تھے۔ قبل ازیں کشن ریڈی نے دہلی میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش بھون پہنچ کر بی آر امبیڈکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیا اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ تلنگانہ میں بی جے پی کو لوک سبھا کی 8 نشستوں پر کامیابی ملی ہے۔
مکان کے سامنے ٹھہرائی گئی کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ہنمکنڈا ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے وڈاپلی چرچ علاقے میں ایک کار مکان کے باہر ٹھہرائی گئی تھی کہ اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کار کے سامنے کے حصے کو نقصان پہنچا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی افراد کی بڑی تعداد جمع ہو گئی جنہوں نے آگ کو بجھانے کا کام کیا۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بیوی کے گھر سے چلے جانے پر شوہر حالت نشے میں ہائی ٹینشن بجلی کے پول پر چڑھ گیا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کی سعید آباد سنگرانی کالونی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اس شخص کی شناخت 25 سالہ موہن بابو کے طور پر کی گئی۔ بیوی کے گھر سے چلے جانے پر مایوسی کے عالم میں اس نے شراب نوشی کی اور پھر شنکریا بازار چوراہے پر واقع ہائی ٹینشن بجلی کے پول پر چڑھ گیا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع محکمہ بجلی کے عہدیداروں کو دی جنہوں نے بجلی کی سپلائی روک دی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں دکھایا گیا کہ یہ شخص ہائی ٹینشن پول پر آرام سے بیٹھ کر سگریٹ نوشی کر رہا۔ اس نے تقریباً 1.5 گھنٹہ اس پول پر گزارا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے کافی جدوجہد کے بعد اس کو نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس شخص نے 2 سال میں 5 مرتبہ بجلی کے پول پر چڑھ کر مقامی عوام کو مشکل میں ڈال دیا۔ پولیس نے بعد ازاں اس کی کاؤنسلنگ بھی کی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ ہم نے ماضی میں کئی انتخابات دیکھے ہیں، اس مرتبہ عوام نے تاریخی فیصلہ دیا۔ انہوں نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ تروملا میں پوجا کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مشن معاشی عدم مساوات کو ختم کرنا ہے۔ وہ آندھرا پردیش کو غربت سے پاک ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ تیلگو نسل دنیا میں اعلیٰ ترین سطح پر ہو۔ انہوں نے کہا کہ لاپرواہ حکمرانی کی وجہ سے ریاست ترقی میں 20 سال پیچھے چلی گئی۔ YSR کانگریس کی قیادت والی جگن موہن ریڈی حکومت اور ریاست میں اس کے بعد کوئی تخلق راج نہیں رہا۔ نائیڈو نے کہا کہ ان کی بنیادی توجہ کرپشن سے پاک حکمرانی فراہم کرنا ہے۔ نئی حکومت سماج کے تمام طبقات کے مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی متحرک قیادت میں ہم ہمہ جہت ترقی کریں گے اور ملک کو جلد ہی دنیا کے عظیم ترین ممالک میں سے ایک بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں احساس ہے کہ انہیں ریاست اور تیلگو قوم کے لیے کیا کرنا ہے کیونکہ الیپیری میں ان پر ہوئے کئی سال پہلے حملے کے بعد بھگوان نے انہیں زندگی کی بھیک دی۔ آندھرا پردیش کے الوری سیتا راما ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 12 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے پاڈیرو گھاٹ روڈ پر اس وقت پیش آیا جب لوری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لوری الٹ گئی۔ ضلع کے پیدا بیالو علاقے میں جاترا کے اختتام کے بعد بڑے ساؤنڈ باکس کو منتقل کرنے والی لوری کا بریک فیل ہو گیا جس کے نتیجے میں اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں لوری کے اوپر بیٹھے افراد قریب میں واقع کھائی میں گر پڑے۔ ان پر لوری میں رکھا ساؤنڈ باکس اور دیگر سامان گر پڑا۔ اس حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک کی موت پاڈیرو کے اسپتال میں علاج کے دوران ہو گئی۔ مہلوکین میں 3 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ اس حادثے کی اطلاع کے ساتھ ہی ضلع کلکٹر نے اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی۔ انہوں نے ڈاکٹرز کو مشورہ دیا کہ زخمیوں کے بہتر علاج کو یقینی بنایا جائے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ خزانہ اور کمپنی امور کی وزیر کا عہدہ سنبھالنے والی نرملا سیتا رامن جولائی میں رواں مالی سال مکمل بجٹ پیش کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کریں گے۔ ملک کی پہلی کل وقتی خاتون وزیر خزانہ سیتا رامن نے اب تک ایک عبوری بجٹ سمیت 6 بجٹ پیش کیے ہیں اور جولائی کا بجٹ ان کا مسلسل 7واں بجٹ ہوگا۔ سیتا رامن نے مسلسل دوسری حکومت میں مرکزی وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالا۔ وہ جولائی میں سال 2024-25 کا مکمل مرکزی بجٹ پیش کریں گی جس پر سب کی نظریں ہوں گی۔ امید ہے کہ وہ اپنی آئندہ بجٹ تجویز میں حکومت کے معاشی نقطہ نظر اور اگلے 5 برسوں کے لیے اہم پالیسی رجحانات کا خاکہ پیش کریں گی۔ مزید برآں سیتا رامن بجٹ میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کو فروغ دینے کے اقدامات کو نافذ کر کے بے روزگاری کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کر سکتی ہیں۔ سیتا رامن مسلسل 7 بجٹ پیش کرنے والی پہلی وزیر خزانہ بننے جا رہی ہیں۔
आज़मीन हज के काफिले सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्के मुकरमा पहुंच रहे सऊदी ओहदेदारों का कहना है कि 15 लाख से ज्यादा आज़मीन की आमद हो चुकी है। दुनिया भर से ज्यादातर आज़मीन जरिए तैयारा अर्ज़ मुक़द्दस पहुंचे। मजीद की आमद व मुतवक्क़ है। लाखों सऊदी और सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्की भी इनमें शामिल हो जाएंगे। मनासिक हज का आगाज जुम्मे से हो रहा। सऊदी ओहदेदारों का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि जारिया साल आज़मीन की तादाद 2023 से बढ़ जाएगी। 2023 में 18 लाख से ज्यादा आज़मीन ने हज किया था। 2019 में ये तादाद 24 लाख से जायद थी। जारिया साल 4200 फलस्तीनी आज़मीन मकबूज़ मगरबी किनारे से मक्का मुकरमा पहुंचे हैं। गजा पट्टी के फलस्तीनी इसराइल और हमास की 8 माह से जारी जंग के बाइस हज के लिए नहीं आ सके। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद इटली में होने वाले G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी ने ये इत्तला दी। एजेंसी ने बताया कि इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जियो मेलोनी को भेजे गए एक पैगाम में सऊदी वज़ीर आज़म ने सरबराही इजलास की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो हज सीजन की निगरानी से मुतल्लिक़ असबाब की वजह से सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वली अहद ने सऊदी अरब और इटली के ताल्लुकात की गहराई को भी तवज्जो दी है और सरबराही इजलास की कामयाबी की ख्वाहिश की। G7 सरबराही इजलास 15 जून तक इटली के इलाके अपोलिया में होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।